اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الاطیبین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الباقر عليه السلام شرك وغرب فلا تجدان علما صحيحا إلا شيئا خرج من عندنا۔ امام باقر علیہ السلام کی میلاد کی مناسبت سے آپ کو ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں۔ سامعین اور ناظرین گرامی، آج کی اس چھوٹی سی گفتگو میں ہمارا عنوان ہے کہ امام باقر علیہ السلام نے جو علمی انقلاب برپا کیا تھا، اس کی وجوہات کیا ہیں، وہ کون سے علل اور اسباب ہیں جن کی بنیاد پر امام باقر نے اس معاشرے میں ایک انقلاب علمی برپا کیا۔ اسی سلسلے کو بیان کرنے کے حوالے سے یہ امام کا فرمان کہ امام فرماتے ہیں ابو سلمہ ابن کہیل اور حکم ابن عینہ کو مخاطب ہو کے کہ شرق و غرب، مشرق چلے جاؤ مغرب چلے جاؤ، یعنی دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، فلا تجدان علما صحیحا، کوئی بھی علم صحیح تمہیں نہیں ملے گا، الا شیئا خرج من عندنا، سوائے اس چیز کے جو ہم اہل بیت سے آپ کو ملے۔ یعنی میں اس طرح بیان کروں کہ اگر دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ گے، اگر اہل بیت کا علم نہیں ہوگا تو وہ حقیقت میں علم ہی نہیں ہے۔ اگر فرض بھی کر لیں کہ وہ علم ہے تو وہ علم ہوگا لیکن صحیح نہیں ہوگا۔ یعنی امام فرماتے ہیں صحیح علم آپ کو لینا ہے تو اہل بیت کے در پہ آؤ۔ یہ ایسے باب اللہ ہیں جہاں پہ جو چیز آتی ہے وہ اللہ کے دروازے سے آتی ہے، اور اللہ کے دروازے سے جو چیز آتی ہے وہ صحیح ہوتی ہے۔ لہٰذا قدم اگر اٹھانا ہے تو اہل بیت کے دروازے پر، اگر قدم بڑھانا ہے تو اہل بیت کے دروازے پر، اگر ہمیں جھکنا ہے تو اہل بیت کے دروازے پر۔ یہ وہ باب اللہ ہیں جہاں پہ ہر چیز ملتی ہے لیکن صحیح، ایسی چیز کسی اور جگہ نہیں ملے گی۔ تو امام نے جو انقلاب علمی برپا کیا، اپنے موضوع پر آ جائیں کہ وہ کون سے علل اور اسباب تھے جس کی بنیاد پر امام نے وہ کام کیا۔ عزیزان من، اس دور میں جہاں پہ امام زندگی کر رہے تھے، سن 100 ہجری اور 100 کے بعد، وہ بنی امیہ کے خلفاء انہوں نے ایک ایسا سسٹم برپا کیا تھا کہ اپنی حکومت کو اور اپنی خلافت کو صحیح ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ایک کام کیا تھا کہ جو بھی وہ کام کریں لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈال دیں کہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ خدا کی ایک قدرت ہے اور خدا کر رہا ہے، ہم نہیں کر رہے ہیں، خدا کر رہا ہے۔ لہٰذا مکتب جبریہ وہاں سے جو ہے نا نکلا۔ مکتب جبریہ یعنی کیا؟ یعنی جو بھی کام کرتے ہیں ہم خدا کراتے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، یعنی مجبور ہیں ہم۔ اسی لیے وہ جب بیان کرتے ہیں ان کے سامنے جو ان کے درباری ملا تھے، وہ اس طرح آیات کی تعویل کرتے تھے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ہم تو کچھ بھی نہیں چاہتے، یہ سب کچھ خدا چاہتا ہے۔ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ، آیات قرآنی پڑھ کے کہتے تھے ہم تو گمراہ نہیں کرتے، خدا گمراہ کرتا ہے۔ اگر کسی کو ہدایت دیتا ہے تو خدا ہدایت دیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، انہی آیات سے وہ سہارا لیتے تھے۔ کہتے جس کو بھی عزت ملتی ہے خدا عزت دیتا ہے، اگر کسی کو ذلیل کرنا ہوتا ہے تو خدا ذلیل کرتا ہے، ہم تھوڑی ذلیل کرتے ہیں۔ تو یہ خلفائے بنی امیہ اپنی مسند کو محکم کرنے کے لیے اور صحیح ثابت کرنے کے لیے مکتب جبر کو ہاتھ سے پکڑتے تھے، مکتب جبر سے تمسک کرتے تھے۔ اسی مکتب جبر سے مقابلہ کرنے کے لیے امام نے انقلاب برپا کیا، اور اسی طرح اس کے مقابلے میں امام آ کے بیان کرتے ہیں نہیں، انسان مجبور نہیں ہے بلکہ با اختیار ہے۔ بعض کاموں میں مجبور ہے، جیسے سانس لینا مجبور ہیں ہم، انسان کو بڑھنا ہے، انسان بڑا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، انسان مجبور ہے، یہ خدا کی قدرت سے انسان اس میں اختیار نہیں رکھتا۔ لیکن بہت سارے کام ہیں جس میں انسان اختیار رکھتا ہے، تو اسی مکتب کو
مقابلہ کرنے کے لیے، اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے امام نے ایک کام کیا کہ اس کا مقابلہ کریں۔ دوسرا مکتب اسی دور میں جو آیا وہ یہ تھا کہ مکتب قدریہ، یعنی کیا؟ یہ وہ مکتب تھا، کہتے تھے کہ جو بھی انسان کام کرتا ہے وہ فقط انسان ہی کرتا ہے اور خدا کی قدرت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ یعنی کیا؟ آیات قرآنی سے سہارا لیتے تھے، وما اصابکم من مصیبت، جو بھی مشکل آپ کو پہنچتی ہے، فبما کسبت ایدیکم، وہ تو اپنے ہاتھوں سے تمہارا کیا ہوا ہے، اللہ کچھ بھی نہیں کرتا، یہ تمہارے اپنے کیے ہوئے اعمال ہیں۔ اسی طرح آیات سے تمسک کرتے تھے اور غلط تعویل کرتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے کہ جو بھی ہم کرتے ہیں یہ سب کچھ ہمارا ہی اختیار ہے، یعنی جبریہ کے بالکل اپوزیشن اور اس کے اپوزٹ یہ قدریہ۔ ایک اور تو اس جبریہ اور قدریہ کے مقابلے میں بھی امام آتے تھے، نہیں، امام نے اپنے شاگردوں کی تربیت کی، انہی شاگردوں نے آ کے معاشرے میں وہ حقیقی تفکر اور فکر پھیلایا۔ وہ کیا تھا کہ انسان بس چیزوں میں با اختیار ہے، بالکل ہے۔ جیسے ہم اپنا کام کرتے ہیں، ہمیں کیا اختیار کرنا ہے، کیا کھانا ہے، حلال کھانا ہے یا حرام کھانا ہے، کون سی مچھلی کھانی ہے، چھلکے والی کھانی ہے یا بغیر چھلکے والی، یہ ہمارا اپنا اختیار ہے۔ حلال گوشت کھانا ہے یا حرام گوشت کھانا ہے، یہ ہمارا اختیار ہے۔ لہذا ایسا نہیں کہ ہم اختیار نہیں رکھتے، ہم اپنا اختیار رکھتے ہیں، لیکن خدا کی قدرت بھی ہے۔ جیسے موت خدا دیتا ہے، یہ خدا دیتا ہے، ہم بڑھتے ہیں خدا کی قدرت سے۔ خدا کا بھی عمل اور دخل ہماری زندگی میں ہے۔ اس کو بہت اچھے طریقے سے آغا ناصر مکارم شیرازی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے ٹرین چلتی ہے، ٹرین کا ایک ڈرائیور ٹرین میں بیٹھا ہوا ہے، وہ ٹرین چلا رہا ہے، لیکن اسی ٹرین کے لیے ایک بڑا ڈرائیور اوپر مین آفس میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس ڈرائیور کو یہ پتہ ہے کہ میرا بڑا ڈرائیور وہاں مین آفس میں بیٹھا ہوا ہے، میں ٹرین چلا رہا ہوں، تو یہ چھوٹا ڈرائیور انسان خود ہے جو اس ٹرین یعنی اس بدن کو چلا رہا ہے، لیکن ایک بہت بڑا مالک بیٹھا ہوا ہے، وہ خدا ہے جو اس بدن انسانی کے اوپر قوت اور طاقت رکھتا ہے اور وہ چلاتا ہے۔ تو خدا قدرت رکھتا ہے۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح جیسے جبریہ کا مقابلہ کیا تو قدریہ کا بھی اسی طرح مقابلہ کیا تاکہ یہ تفکر معاشرے میں عام نہ ہو۔ تیسرا ایک گروہ، یہ اعتقادی گروہ ہیں، یہ اعتقادی مکاتب ہیں۔ تیسرا مکتب، مکتب مرجئہ کے نام سے۔ یہ کیا تھا؟ یہ ایسا مکتب تھا جو یہ کہتے ہیں کہ جتنا بھی گناہ کرنا ہے کرو۔ یہ کیوں پھیلایا گیا؟ یہ جو دنیا اس دور میں امام باقر کے دور میں جو اہل غنا تھے، جو اباحہ گری تھے، یعنی ہر حلال کام کو تو کہاں حلال سمجھتے تھے، لیکن حرام کام کو بھی وہ حلال کر کے انجام دیتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں اباحہ گری، یعنی حرام کو مباح کرو پھر اس کو انجام دو۔ یعنی غنا سنو، کہتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ جو نا غنا کا تو کوئی مسئلہ نہیں، دل آپ کا پاک ہونا چاہیے۔ بھائی سننے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، دل پاک ہونا چاہیے۔ کھانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، دل پاک ہونا چاہیے۔ دیکھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، دل پاک ہونا چاہیے۔ مرجئہ یہی کہتے تھے جتنا گناہ کرنا ہے، شراب پی لو کوئی مسئلہ نہیں، نعوذ باللہ گناہ کر لو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دل پاک ہونا چاہیے۔ اس تفکر کے خلاف امام نے انقلاب برپا کیا، کہا کہ نہیں، یہ وہ تفکر نہیں ہے جو رسول اللہ کی سنت اور کتاب اللہ کے مطابق ہو، یہ وہ فکر نہیں ہے جو ہم اہل بیت کے مطابق ہو، نہیں، یہ وہ فکر ہے جو دشمن چاہتا ہے۔ اسی کے حوالے سے جب ہم مکتب مرجئہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو شہید مطہری کا ایک لطیف جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس دور میں جو ابھی یہ 21ویں صدی گزر رہی ہے، اس دور میں 20ویں 21 صدی میں اگرچہ مرجئہ نام کے کوئی بھی مکتب فکر کے افراد موجود نہیں ہیں، دنیا میں کوئی ابھی نہیں کہتا کہ ہاں ہمارا جو ہے نا مرجئہ فکر والا کوئی مکتب ہے، نہیں۔ شہید مطہری فرماتے ہیں مکتب مرجئہ کے افراد نہیں ہیں، لیکن فکر ابھی تک بات کی ہے، اور اتفاق سے یہ ہمارے معاشرے میں ہے کہ انسان کو کہتے ہیں کہ یار فلاں کام نہ کرو، کہتے ہیں آغا دل پاک ہونا چاہیے۔ ہم ان آنکھوں سے، ہم ان نظروں سے نگاہ ہی نہیں کرتے، نگاہ کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہم اس نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ یہ وہی تفکر مرجئہ ہے، اور اسی تفکر مرجئہ کے خلاف امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے۔ امام فرماتے ہیں اپنی اولاد کو ہماری احادیث کی تعلیم دو قبل از این کے، قبل اس کے کہ تفکر مرجئہ، فکر مرجئہ
تمہاری اولاد تک پہنچ جائے۔ عزیزان محترم، یہ اتنا خطرناک فکر ہے کہ امام قیامت تک کے اس خطرے کی گھنٹی کو بجا کر ہمیں متنبہ کر رہے ہیں کہ اپنی اولاد کو ہماری احادیث کی تعلیم دو، یعنی جب بھی تمہیں خطرہ محسوس ہو ہماری احادیث کی پناہ میں آ جاؤ، ہماری احادیث کو سنو، ہماری احادیث کی تعلیم حاصل کرو، اپنے بچوں کو ہماری احادیث کی تعلیم دو۔ آئیے ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی تعلیم حاصل کریں اور اپنے گھروں میں قال الباقر قال الصادق کا رواج عام کریں اور انہی اہل بیت کی احادیث پر عمل کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔